اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، دولت کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، عزت کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اگر آپ کے حالات برے ہو چکے ہیں، اور کیوں نہ برے ہوں، روز بروز مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اور مہنگائی اس نہج پہ آ گئی ہے کہ اب اس کو پورا کرنا، اب اس میں سروائیو کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ معزز سامعین کرام، تو ایک عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، ایک وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اگر جو آدمی اس عمل کو کرے گا، مال کی ٹینشن ختم، رزق کی ٹینشن ختم، دولت کی ٹینشن ختم، اور حتیٰ کہ حالات گھر کے ٹھیک ہو جائیں گے، اولاد فرما بردار ہو جائے گی، اور آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکو گے، آپ اپنے ساری ضروریات کو پورا کر سکو گے صرف اس ایک وظیفے کے ذریعے سے۔ میں یوں کہوں کہ جو بھی آپ کو حاجت ہے، کسی مقدمے میں پھنسے ہیں، کسی ایسی جگہ پھنس چکے ہیں جہاں دنیا کے سارے اسباب منقطع ہو چکے ہیں، دنیا والے سارے اسباب ختم ہو چکے ہیں، اور آپ ایسی بند گلی میں چلے گئے ہیں، ایسی جگہ میں پہنچ گئے ہیں جہاں اب رشتہ دار بھی آپ کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں، بہن بھائی بھی آپ کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں، پریشان ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ اب کوئی آئے مسیحا میری مدد کر جائے اور مجھے ان بمبر سے، ان حالات سے مجھے نکال دے۔ تو آئیے نا، اپنے رب کے در پہ جھکیے، اپنے رب سے ان حالات میں مدد مانگیے، میرا رب آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اللہ ایک بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اللہ ایک بندے کو چاہتے ہیں، تو اب اپنے چاہنے والے بندے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے مایوس کریں گے؟ یہ تو ہماری کمزوری ہے کہ ہم اللہ کے در پہ جھکتے نہیں ہیں۔ معزز سامعین کرام، تو آئیے نا وظیفہ بتاتا ہوں آپ کو، لیکن وظیفہ بتانے سے پہلے ہمارے چینل پہ اگر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں، اور کمنٹ سیکشن میں یہ لکھیے گا، یا رب العالمین ساری انسانیت کے حالات کو تبدیل فرما دے، ان کے حال پہ رحم فرما دے، یہ لازمی لکھیے گا، یہ اجازت کے لیے ہے۔ چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ وظیفہ اکثر لوگ آتے ہیں، مفتی صاحب یہ وظائف جو ہے یہ اثر نہیں کرتے، یہ وظیفہ کیا، فلاں بڑے چینل کا وظیفہ کیا، فلاں مفتی صاحب کا میں نے بتایا ہوا عمل کیا، فلاں پیر صاحب کا بتایا ہوا عمل کیا۔ اب ان کا دل پیروں سے، مفتیوں سے، علماء سے، اور اولیاء سے، اور مدارس سے اٹھتا جا رہا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ انہوں نے مجھے وظیفہ تو بتا دیا تھا، لیکن میں نے ان سے شرائط نہیں پوچھی، یا کیا میں ان کی ٹرم اینڈ کنڈیشن کے اعتبار سے میں وہ وظیفہ کر رہا ہوں؟ نہیں۔ آپ وظیفہ سچا ہے، میں ان کو کہتا ہوں وظیفہ سچا ہے، ان کا بتایا ہوا عمل درست ہے، کمی ہمارے درمیان ہے، کمی ہمارے اندر ہے، اب ہم شرائط کے مطابق نہیں کرتے۔ کیسے کرتے ہیں؟ چلتے پھرتے ایسے تسبیح پکڑی ہوتی ہے، اللہ 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 ہم کر رہے ہوتے ہیں، نہیں، ایسے وظیفہ نہیں ہوتا۔ چلتے پھرتے باتیں کر رہے ہیں دوستوں کے ساتھ، اور ساتھ عمل بھی ہو رہا ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ تو شرائط کچھ ہوتی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تنہائی میں وظیفہ کرنا بہت ضروری ہے، خلوت میں، ایسی جگہ جہاں کوئی نہ دیکھے، ایسی جگہ جہاں کوئی باتیں نہ کرے، ایسی جگہ جہاں کوئی آپ سے جو ہے آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، تنہائی میں آپ چلے جائیں، چلے گئے۔ اب اس کے بعد آپ دوزانوں ہو کر قبلہ رخ ہو جائیں، قبلے کی طرف منہ کر دیں۔ جب قبلے کی طرف منہ کریں گے، دوزانوں ہو کر بیٹھیں گے، پہلے اپنے اللہ سے گڑ گڑائیں، روئیں، رونے کی حالت بنائیں، آنکھوں سے آنسو بہا دیں۔ جب آپ روئیں گے، معزز سامعین کرام، پھر وظیفہ شروع کریں، 3 مرتبہ تعوذ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور پھر 3 ہی مرتبہ بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آپ چاہیں تو نماز والا پورا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ یہاں تک بھی آپ پڑھیں تو یہ بھی پورا درود پاک ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، قرآن کی یہ آیت، سلام قولا من رب الرحیم، یہ آپ نے 1000 بار پڑھنی ہے۔ سلام قولا من رب الرحیم، یہ آپ نے 1000 بار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد
आपने 313 मरतबा या रज़्ज़ाक़ या फ़त्ताह ये पढ़ना है। या रज़्ज़ाक़ या फ़त्ताह ये 313 मरतबा पढ़ना है। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, अब इसके बाद आपने 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है और 33 मरतबा आपने इस्तिग़फ़ार करना है। इस्तिग़फ़ार कौन सा? अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, पूरे तलफ़्फ़ुज़ के साथ। ऐसा ना हो कि आप जल्दी जल्दी अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, ऐसे नहीं, आपने पूरे तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदा करना है। अब ये आपका अमल मुकम्मल हो जाएगा। लगातार 7 दिन ये अमल आपने करना है, 7 दिन। लेकिन याद रखिएगा, अमल करने के दौरान आपने किसी को नहीं बताना कि मैं ये अमल कर रहा हूँ। दूसरी बात, अमल करने के दौरान आप कोई वक्त मुतय्यन कर लें। वैसे वक्त की कोई कैद नहीं है कि जिस वक्त फजर की नमाज के बाद, ज़ोहर की, असर की, मगरिब की, इशा की और रात को या तहज्जुद के वक्त, जिस वक्त आप चाहें। लेकिन याद रखिएगा, जिस वक्त आपने ये अमल शुरू किया 7 दिन उसी वक्त करना पड़ेगा। हो गया। अब इसके बाद मर्द औरत के लिए कर सकता है और औरत मर्द के लिए कर सकती है। कोई कैद नहीं है। मियाँ बीवी कर ले, मियाँ बीवी के लिए, बीवी मियाँ के लिए, बहन भाई के लिए, भाई बहन के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, किसी के लिए भी ये अमल कर सकते हैं। एक दूसरी बात, जगह की कोई कैद नहीं है, किसी ख़ास जगह में ये अमल नहीं, बस हर जगह आप ये अमल कर सकते हैं। अब मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, असल जो चीज़ है वो अब आई है कि आपने अमल के बाद सदका लाजमी देना है। सदका नहीं देंगे तो ये अमल असर नहीं करेगा। वीडियो को सवाब की नियत से सदका जारिया समझकर शेयर करना।